الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مالک ملک خالق ملک کی بارگاہ نزل میں دعا ہے رب العالمین آج کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے اور رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جمعہ مبارک ہے۔ خطبہ میں اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس عنوان سے ہے اللہ
حق سچ بیان کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، اسلام کی قدر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو یہ بھی اسلام کی قدر ہے، اسلام کا احترام اور اپنے آپ پر اسلام کو لاگو کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کی جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے، جس طرح کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے کے چند آدمی ادا کر دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہر آدمی اسی انتظار میں بیٹھا رہے، اسی جگہ پہ بیٹھا رہے کہ کوئی بات نہیں وہ ادا کر دیں گے تو پھر فرض کفایہ بھی وہ لوگوں سے رہ جائے گا۔ تو دین اسلام کی تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا اگر ایک آیت بھی مجھ سے سنتے ہو آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہتر امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے 1,24,000 سے پیش انبیاء آئے ہیں، اور کسی نبی کی امت نے 9 سال کی عمر گزاری ہے، کسی نبی کی امت نے 1500 سال عمر گزاری ہے، اور کسی نے 1400 سال عمر گزاری ہے، لیکن کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے اور یہ بہتر ہے۔ حالانکہ عمریں بڑی ہے، عبادتیں بڑی کی ہے، اس امت کو بہتر امت کو قرار دیا ہے۔ کیا رنگ اچھے ہیں، کیا خوبصورتی زیادہ ہے، کیا اعمال زیادہ ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا اس لیے تم اچھی امت ہو، بہترین امت ہو۔ فرمایا تأمرون، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ہماری بہتری کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، نیکی کا حکم دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ نیک ہو، پہلے نیک ہو، پہلے اچھے اعمال کریں گے اور پھر لوگوں کو دعوت دے دینا۔ اگر اچھے ہم خود نیک نہیں ہیں لیکن نیکی کی دعوت دینا پھر بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر ہر آدمی یہی سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں نیک بنوں گا تو تبلیغ کروں گا، نیک خود نماز پڑھوں گا تو دوسرے کو نماز کے لیے لے آؤں گا، خود اچھے اعمال کروں گا تو دوسروں کو اعمال صالحہ کی طرف لے آؤں گا، تو پھر نہ نیکی کی جائے اور نہ دعوت دی جائے، پھر دونوں باتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو گرامی احباب، نیکی کی دعوت دینے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی خود نماز نہیں پڑھتا، وہ کسی کو دعوت کو دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو دعوت دینے کی وجہ سے اللہ اسے بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی احباب، آج ہمارے معاشرے کے اندر دنیاوی معاملات میں ہم ایسے آگے نکل چکے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے، کپڑا فلاں سے کہاں سے اچھا ملتا ہے، دودھ کہاں سے اچھا ملتا ہے، اور دودھ کہاں سے اچھا ملتا ہے، چائے کہاں سے اچھی ملتی ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ایک پتہ نہیں کہ دین اسلام کا پتہ نہیں، ہمیں کہاں سے اچھا ملے گا، کہاں سے خالص ملے گا، دین حاصل کیسے حاصل کریں اور لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ گرامی احباب، آج ہماری ملت کا نوجوان جب وہ کسی کھانے کے لیے جاتا ہے، کسی دعوت کے لیے جاتا ہے، کسی پروگرام کے جاتا ہے تو اکیلے نہیں جاتا بلکہ اپنے دوست کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں ہوں، میں تیرے پیسے بھی کروں گا، کیا ہے کروں گا، بس تو میرے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ اچھے کام کی طرف چاہتا ہے تو اکیلے آ جاتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے تو اکیلے آ جاتا ہے، اگر وہ کسی محفل کے لیے جاتا ہے، اچھی محفل کے اندر، تو وہ اکیلے چلا جاتا ہے۔ اب اسے کہا جائے کہ اپنے دوست کو کیوں نہیں لائے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں۔ جب شادی کا فنکشن ہوتا ہے، جب پارٹی کا فنکشن ہوتا ہے، وہ دوست ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے تو دوست آتا نہیں۔ تو گرامی حضرات، پتہ چلا کہ ادھر ہم اپنی خواہش کے لیے جاتے ہیں لیکن ادھر ہم خواہش کے لیے نہیں لے جاتے، ہم دل سے کہتے نہیں۔ جو دوست پارٹی کے لیے، بازار میں گھومنے کے لیے،
اور وہ سیر و سیاحت کی ہمارے ساتھ آ سکتا ہے تو وہ دوست ہمارے ساتھ مسجد میں بھی آ سکتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رویا کرتے اور ایسے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ تیرے بندے نیک نہیں ہوتے، تیرے بندے مسجد کی طرف نہیں آتے، تیرے بندے تبلیغ کی طرف نہیں آتے، تیرے بندے راہ خدا میں نکلتے نہیں، تیرے آقا روتے۔ بلکہ آپ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر حضور کی کوئی بیانوی کرتا، گستاخی کرتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو درگزر فرما دیتے، معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر کوئی دین اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا میرے آقا کے چہرے پہ جلال آ جاتا، میرے آقا غصے میں آ جاتے کہ تو دین کی مخالفت کر رہا ہے، تو دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ گرامی قدربان، آج اگر والد اگر بیٹا ہے اس کو کاروبار اچھا نہیں ملتا، اس کو اچھی ملازمت نہیں ملتی اور اس کو اچھا کام نہیں ملتا تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے اور بچی کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملتا والدین پریشان ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اولاد، اگر کوئی پڑوسی اگر وہ بے نمازی ہو جائے، وہ دین کا باغی ہو جائے، دین کی مخالفت کرے، دین کی دھجیاں اڑا دے، لیکن ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، ہمیں کوئی پریشانی اور فکر نظر نہیں آتی۔ گرامی قدربان، ہمیں سوچنا چاہیے وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین بڑا آسانی کے ساتھ ملا ہے، ہمیں دین کی اس لیے قدر نہیں ہے۔ جا پوچھ بلال کی قبر میں ملک شام میں جا اور بلال سے پوچھے کہ بلال کو یہ دین کس طرح ملا ہے، پھر بلال تجھے بتائیں گے کہ جب امیہ بن خلف میرے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیتا اور تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیتا اور کہتا اس رب کا نام چھوڑ دے، اس محمد مصطفیٰ کا نام چھوڑ دے، بلال کہتے نہیں، جان تو جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ پوچھو خباب بن ارد سے اور پوچھو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی کیا ہے قربانی دینے والی ہے، اور ام عمارہ سے جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، جس کو مکہ کی سرزمین کے اندر سب سے پہلی شہیدہ ہے کہ مکہ کی سرزمین کو جس کے خون سے لہو لہان کیا گیا اور رنگین کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین بڑی آسانی کے ساتھ ملا ہے، ہمیں دین کے لیے مشکلات اٹھانی نہیں پڑی۔ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو مال و دولت اکٹھا کر کے اور باپ نے گرمی پسینہ بہا کر اپنی اولاد کے حوالے کو کام سپرد کیا ہو اور کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹا اپنی نالائق نکلے اور وہ مال ضائع کر دے تو باپ کو کتنا غصہ آتا ہے، باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے، باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بڑی مشکل سے ایک پروگرام بنا کر دیا تھا، ایک کام تیار کر کے دیا تھا، آج میرے بچے نے ضائع کر دیا۔ کیونکہ باپ نے محنت کی ہوتی ہے، باپ نے دن رات پسینہ بہایا ہوتا ہے۔ اب وہ جب بیٹا کاروبار کو ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ باپ پریشان ہو جاتا ہے، وہ باپ کہتا ہے کہ یہ کام کیسے کیوں ہو گیا ہے۔ تو گرامی باپ، آپ نے اور میں نے دین تو ہم نے حاصل کیا لیکن ہم نے محنت کی، ہم نے اس دین کے لیے مشقتیں نہیں اٹھائی، ہمیں دین کا درد نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی گرامی قدربان، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرما دے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میں جا رہا ہوں، میرے ماموں بھی ہے اور میرے شیخ بھی ہے، اسی جا رہے ہیں، اچانک ویکھیا ہے ایک جگہ تے لوگ جمع ہوئے، لوگاں دا ہجوم پیا نظر آندا ہے، لوگ اکٹھے ہوئے نے، میں کہنے میرے ماموں جان نے مجھے آئے جو ہے ذرا بیٹھ کے آئے نکی ہو رہا ہے، کہ لوگ جمع ہوئے نے، لوگاں دا ہجوم پیا نظر آندا ہے، کیوں جمع ہوئے؟ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ قریب پہنچا میں دیکھا ایک نوجوان ہے جس نے شراب پیتی ہوئی ہے، نشے کے اندر ہاتھ پیا ہو رہا ہے، کہ تو اول فول بول رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ خوشی کا جشن منا رہے ہیں، ایک میلہ لگا رہا ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں واپس آیا اپنے شیخ کی بارگاہ میں نقل کیتا ہے، حضور ایک نوجوان ہے جنہیں نشہ کیتا ہے کہ جن ہوش بھی کوئی لوگ جمع ہوئے نے کہ لوگ تماشا بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چلے نے، آپ نے
آخیا کہ میں اپنی عبادت کے اندر مگر رہ جاواں، میں عبادت کرتا رہا تے او جوان شراب پیتی پیا ہے کی ہویا ہے مینوں ککھ گوارا نہیں، لیکن حضرت جنید فرما میری حضرت سنی سکھدیا کہ آئے نے میں اس دور دی گل پیا کردا ہاں، اس دور دے اندر بزرگاں دا احترام کیتا جاندا ہے، بزرگاں دا ادب کیتا جاندا ہے، بزرگاں نوں احترام دے نال دیکھا جاندا ہے۔ حضرت سنی سکھدی رحمۃ اللہ تعالی اگے آئے نے، آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ پیچھے، انہوں جواب کی ہویا ہے دیکھیں جنہیں حضور شراب پیتی ہوئے فرمایا سید دوڑاؤ، آپ نے اس نوجوان اٹھایا کسی نے جنال لائے نال قریب نالی پہ یرانی ہے پانی پہ چل دائے، آپ نے اٹھایا ہے کہ پانی کا چنو بھرے آئے کہ نوجوان دے منہ صاف کیتا ہے، منہ دھوئے چھوڑے آئے، ایک بزرگہ کی تبلیغ کا طریقہ ہے، ایک اسلاف کی تبلیغ کا طریقہ ہے۔ حضرت سری سکتی نے منہ دھوتا ہے کہ حق اللہ کی بارگاہ دے اللہ اٹھا چھوڑے نے الکا میرے مولا اے میرا کم سی دا منہ دھونا، میرا کم سی دا ظاہر دھونا، اے دل رو صاف کرنے والا تو ہے، اے میرے مولا میں منہ دھو چھوڑے آئے، میں دعا کرتا ہوں تو کہ دل رو صفائی عطا فرما۔ حضرت جنید فرماتے نے رات میں لہرا میں شادی نماز پڑھ کے سو گیا اور میں سمجھا ہے سب تو پہلا تہجد نماز ادا کرنا میں ادا، لیکن فرماتے نے میں مسجد میں پہنچیا اے نوجوان تے جڑا دل دہاڑے شراب پیتیا تے جڑا ستا پیا ہے فرما میں دیکھیا ہے او نوجوان سب تو پہلا مسجد میں نظر آیا ہے، میں عرض کی تھی مولا میرے معاملہ سمجھ نہیں آیا ایک گل شراب پی رہے آئی کہ آج مسجد کے اندر پہلی سب سے در کرتا ہے، سب سے پہلے پہ تہجد ادا پیا کر رہا ہے، فرما جنید یہ تو کمال نہیں، اسی سکتی کا کمال ہے، اگر وہ مخلوق ہو کے زائد ہو سکتا ہے لیکن رب اپنے بندے دلال پیار کرنے والا اگر سری سکتی زائد ہو سکتا ہے میں خالق ہو میری دل باطن کو صاف کر سکتا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زائد ہوگا اللہ رب العالمین نے کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں نے ظاہر خود ہویا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دے، اللہ نے دل کو صاف کیا اور رات گزرتی ہے وہ شرابی آدمی مصلی پہ کھڑا ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ گرامی کے دربار ہم چلے تو صحیح، کسی کو کہے تو صحیح میاں نماز پڑھا کر، میاں کیا ہے اگر مسجد کی طرف آیا کر، ذرا قرآن کی تلاوت کیا کر، ہمارے اندر یہ حس بھی ختم ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں بس خود نماز پڑھی جائے کسی کو چلے گئے۔ آؤ حضرت باجدید مستعمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا باتیں نقل کرتا چلو، آپ کا دور ہے اور ایک فاحشہ عورت اس نے ڈیرا لگا لیا، نوجوان آتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔ حضرت باجدید مستعمل نے یہ نہیں کہا بس میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، میرے مریدوں کی لینے لیکن مجھے کیا ہے، وہ کرتا رہے گناہ لانا۔ آپ اپنے شہر کے حکام کے وڈیروں کے پاس گئے، چودھریوں کے پاس گئے اور بڑے بڑے لوگ عمرا تھے وزراء ان کے پاس گئے کہ تمہارے شہر کے اندر گناہ ہو رہا ہے اس کو روکو۔ کسی نے بات نہ سنی، کسی نے بات نہ سنی۔ میں قربان جاؤں اپنے اسلاف کی انداز تبلیغ پر، ان کے طریقہ تبلیغ پر۔ حضرت باجدید مستعمل بیٹھے نہیں کہ میں کیا کروں، میرا حق ادا ہو گیا، میں نے وڈیروں کو بتا دیا، چودھریوں کو بتا دیا، حکمرانوں کو بتا دیا، نہ آپ کو چین نہیں آتا، رات کو سوتے نہیں۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہوتا ہے، اس بزرگ کے سر پہ چٹا امامہ ہے، لباس چٹا ہے، ہاتھ کے اندر پورا پکڑا، اس فاحشہ عورت کے مکان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ آواز کی بنیاد رکھ۔ لوگوں نے دیکھا کہ ساری زندگی ہمیں تبلیغ کرنے والا، ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا، ہمیں رب رسول کا راستہ دکھانے والا آج خود بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جنید، حضرت باجدید مستعمل اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولتی ہے، فاحشہ اور بدکارہ عورت ہے، کہتی ہے کہ ایک بابا ہاتھ میں ڈھونڈا ہے آج میرے دروازے پہ آ گیا ہے، اور لوگ روڑے لے کے کھڑے ہیں، باجدید کو کیا کر رہا ہے؟
ساری زندگی ہمیں دعوت تبلیغ کرتا رہا، اللہ کی طرف بلاتا رہا، آج وہ بیٹھ گیا ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت باعزید کے حوصلے پہ، آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، پرواہ بھی نہیں کی، توجہ بھی نہیں کی، اور اس عورت کے فاحش عورت کے دروازے پہ جاتے ہیں، کہا کل کسی کو ٹائم نہ دینا، میں آؤں گا۔ کتنے دینار لیتی ہے، کتنے لیتی ہو؟ فرمایا کسی سے ٹائم نہ دینا، میں آ جاؤں گا۔ کل کا دن ہوتا ہے، حضرت باعزید بستامی نے ہاتھ کے اندر پھوٹا پکڑا ہے، چٹا لباس ہے، سر پہ امامہ ہے، ہاتھ کے اندر قصبہ ہے، اس فاحش عورت کے مکان کی طرف جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کل تو واپس آ گیا تھا، آج گناہ کر کے آئے گا۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس عورت سے دروازے کھولتے پوٹی کھلتی ہے، آپ کے ہاتھ میں دینار تھے، درہم تھے، فرمایا یہ پکڑ لے، اور جیسے باعزید کہتا جائے ویسے تم نے کرتے جانا ہے۔ دوستان گرامی، حضرت باعزید کا اس نے حکم مانا، آپ نے فرمایا جا وضو کر کے آ۔ یہ بزرگوں کے انداز تبلیغ تھا۔ دوستان گرامی، ذرا اپنے محلے کے اندر دیکھیں کتنے لوگ بے نمازی ہیں، کتنے لوگ دین سے دور ہیں، کتنے لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے بلایا آ ہے، ان کو راہ حق کی طرف بلانا ہے۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں وضو کر لے، اس نے وضو کر لیا، فرمایا مصلی کے پیچھے کھڑی ہو جا۔ آپ آج مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہا، اس نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہا، قیام کرتے ہیں، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا باعزید کا کام اتنا تھا کہ تیرے راستے پہ لانا، جو فاحشہ ہے، بدکارہ ہے، ہر روز نوجوان آتے ہیں گناہ کر کے چلے جاتے ہیں، اور میں آج اس کو تیری چوکھٹ پہ لے آیا ہوں۔ میرے مولا میرا کام تھا تیری چوکھٹ پہ لانا، دل کو بدلنے والا تو ہے، میرے مولا میں سے دل کو بدل نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ رات گزرتی ہے، ایک سجدے میں رب دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ صبح لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتی ہے گناہ نہیں، آج سے اس جگہ کو باعزید نے زنا خانہ نہیں بلکہ مسجد خانہ بنا دیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، انداز تبلیغ کا۔ کسی جگہ گناہ دیکھتے تھے وہاں چلے جاتے، لوگوں کو آگاہ کرتے یہاں گناہ ہو رہا ہے۔ حضرت باعزید بستامی نے اس عورت کا رخ ایک لمحے کے اندر بدل دیا۔ دوستان گرامی، ہم نے، ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، حضور نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ آج تمہیں اور مجھے یہ قالین بچھوئے مل گئے، گرمیاں ہیں تو اے سی مل گئے، اگر سردی آتی ہے تو ہیٹر مل گئے، گیزر مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ علماء نے سارے مسائل آپ کی جھولی میں ڈال دیے، دین کی کیا قدر ہو؟ اگر ہو تو ذرا پوچھ رہا ہوں لوگوں سے جنہوں نے دین کے لیے گالیاں بھی کھائی ہے، جنہوں نے دین کے لیے جنگیں بھی برداشت کی ہے، لیکن پھر بھی دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرا میرا باپ آؤ ذرا چلو جہاں حضرت امام الانبیاء دے صحابہ دی بارگاہ دے اندر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر میرے آقا دے بڑے جلیل القدر صحابی نے، بڑے عمرا صحابی نے، مکے دے چودھری نے، مکے دے وڈیرے نے۔ میں تاریخ دی کتاباں در پڑھیا ہے، جو واقعہ میں عرض کر رہا اس کو امام زابی نے سجر اعلی من نبلا دے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مصعب بن عمیر شمد لباس آنا ہے مکے دے اندر کہ آپ کا جوتا مبارک حضرت مود تو سپیشل آنا ہے، کتنے بڑے آدمی نے۔ حضرت اسد بن زرارہ بھی چودھری دے بیٹے نے کہ مصعب بن عمیر آئے ہوئے، فرمایا اسد جی میرے شاہ، فرمایا آؤ فلاں قبیلہ بن ظفر قبیلہ ہے، یہ بڑا سخت قبیلہ ہے، انہوں کا مقابلہ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ تیار ہوئے نے کہ بیٹا کہتے بابا نہ جائی، وہ بڑے ظالم نے، بڑے سخت نے، تو تکلیفہ دیں گے، وہ پہلو گالیاں کرنے گے، نہ جائیں۔ حضرت اسد بن زرارہ رہی نہیں آکھیا بچیا، فرمایا نا نا تو رک جا بچیا، حق چھڑے آئے، فرمایا اگر دین دے واسطے گالا کھانیا پوے میں پرواہ ہوئے، اگر دین واسطے میری بےعزتی ہو جائے پر دین تو دے حق نہ آئے۔ حضرت اسد بن زرارہ مکے دے چودھری نے، مکے دے وڈیرے نے، مصعب بن عمیر بھی وڈیرے آدمی نے، ماں باپ نے بڑے نازا دے نال پالیا ہے،
جوانی دایال میں کہ بنو ظفر قبیلہ دے در آ گئے حضرت حسین بن عزیر کلمہ نہیں پڑھیا سعد بن معاذ نے کلمہ نہیں پڑھیا دروازہ آ کے کھڑکایا ہے دیکھے آئے کہ نبی دے صحابہ آ گئے اور کہتے ہیں تسی کدھر آئے ہو سانو گمراہ کرنے واسطے آ گئے ہو سانو راہ تو ہٹاؤ واسطے آ گئے ہو کہ دانوں پہ کرتے نے برا بھلا کر دے پہنے میرے گرامی تدرابا اگر غریب آدمی ہوئے نا اپنی غربت کی وجہ تو گالا برداشت کر لینا ہے اپنی غربت کی وجہ تو سب کو شکم برداشت کر لینا ہے لیکن امیر آدمی ہوئے تو برداشت نہیں کر سکتا لیکن صحابہ دین کی خاطر سب کچھ برداشت میں کرے رہے سنتے جاتے رہے گالا کرتی جاتے رہے لیکن ساتھ سے دعا کرتا دینے میں حیران آیا اور اسد کو سے بڑا 34 سائے کہ اگر کوئی کا کوئی نہیں سی آج اکھا چکا کے گالا پہ سن رہا ہے آج بنائیاں بھلائیاں پہ سن رہا ہے حضرت اسد بن زرارہ بھی اکھا چکے ہوئے آنے کہ کہتے ہیں وہ چپ بھی کرے آپ ساری گل سن رہے کہتے ہیں ہاں سنا کی ہویا ہے مصعب بن عمیر بھی بول رہے ہیں اسد بن زرارہ بھی بول رہے ہیں کہتے بولتے رہے کہتے اٹھ جاتے رہے کہتے بیٹھ جاتے رہے کہ اکھا جو آسو آیا رہے کہتے رہے اے مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کلمہ پڑھنے اسلام لیا ذرا گھر جا کے مشورہ کر لے والدین کو کچھ لے بیوی بچیاں کو کچھ لے اسد بن زرارہ ملتا پہ کر لیتے کر لیتے گرامی قدر آپ مصعب بن عمیر بھی ملتا پہ کر دے رہے حضرت حسین بن زبیر بولے یا تیری اکھا دے آنسو پہ دستے کہ تو بھی سچا ہے تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے گرامی قدر آپ صحابہ نے وہ تکلیفہ اٹھائیاں نے میرے آقا نے بھی بڑھیا تکلیفہ اٹھائیاں نے تاج کے بلارت گئے نے کہ دین رستے گئے نے تاج کے لوگوں نے پتھر بھائے نے میرے آقا برداشت کیوں نے اس دن لوگوں نے دین پر حسن کھامل لیا ہے کچھ نہ کمری والے معمول دگار میرے آقا ابو جال دے دراجے تے 3000 مرتبہ گئے نے کوئی چچا ہے کہ چچا من لے رب من لے میرے مصطفیٰ لیکن وہ باز نہ آیا ہر بار تکلیف تے تکلیف ہوتی رہی ہے میرے آقا برداشت کر دے رہے ہیں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ہے ابو لہب نے ابو لہب کہنا ہے اے محمد جانتے ہو تیری 2 بچیاں آپ دے بچیاں دے لگا دے اللہ نے اگر دین کی دعوت ترک نہ کی تو تے بچیاں گھر آ جان گیا گرامی قدر بعد میرے آقا نے میرے مولا نے سب کچھ برداشت کیا میرے آقا نے نصرہ چکایا نے اگر ایک بچی کسی لیے طلاق یافتہ اللہ نہ کرے ہو جائے تو گھر واپس آ جائے نا کہ کتنا دکھ ہوتا ہے کتنا درد ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے محمد اگر دین کی دعوت تو پاس نہ آئے بچیاں گھر آ جائیں گے میرے آقا نے سر جھکایا ہوا ہے کہ میرے آقا تے آنکھوں جو آنسو میں جاری ہو گئے کہتے ہیں اور ظالمہ تیرا مقابلہ تو میرے نال انہیں بچیاں لگے کچھ ہوئے میں تو بچیاں کو طلاق دلوا دے گا لیکن پھر میرے آقا نے رب جلال تعلق دور ہوا ہے کہ زبانی حال دلالا کیا ہے جنہاں دکھاتے میرا دور پر راضی کہ سبنا تو جنہاں دکھاتے میرا دل بر راضی سجنا تو دکھ کو بھولو محمد بشار بس راضی رہے پیار میرے آقا نے آنکھیں جھکائی ہوئی ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا دین کی خاطر اگر 2 بیٹیاں بھی گھر پہ واپس آتی ہیں اگر تو راضی ہے تو محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے میرے آقا مکہ کے اندر دین کی دعوت دے رہے ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں مٹی ہوتی ہے میرے آقا کے سر پہ ڈالتا ہے لیکن میرے آقا اس کو دین کے لیے برداشت کر رہے ہیں دوستان گرامی دین کی دعوت ترک نہ کریں دوستوں کو احباب کو اپنے محلے داروں کو ہر ایک کا فریضہ ہے جو خطبہ کے اندر آیت پڑھی ہے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو ہم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں
اور 1500 سال ان کی امتوں کی عمریں ہیں، اعمال اچھے ہیں اور صالحین ہیں، متقین ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دل تک نہیں کہا۔ تمہیں اور مجھے بہتر کہا ہے، حضور کی امت کو بہتر کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، تم بہترین امت ہو۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔